بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معلوماتی وکی میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ زمانہ آخرت میں جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا تو تم آگ کی طرف جانا، یعنی جو آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا اور پانی آگ، یعنی دجال جو دکھائے گا وہ دھوکہ ہوگا۔ آگ کی طرف جانا کیونکہ آگ میں تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس کے بعد اجر بھی ہے، اور پانی دھوکہ ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت کو مظلوم بنا کر پیش کرنا، خاندانی نظام تباہ کرنا اور عورت راج لانا۔ آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کے، آپ کو ہر ڈرامے میں عورت پر ظلم ہوتا ہوا نظر آئے گا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ یعنی آپ گھروں میں جا کر دیکھ لیں کہ یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں کس کس طرح کے رویے اپنا لیتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بیچاریاں اس فتنے کا شکار ہو چکی ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اب ایسے ہی ایک ڈرامے کی ایک قسط جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے لانچ ہوئی ہے، اس کا نام ہے منیبہ مزاری۔ اس وقت دنیا کی خفیہ ایجنسیوں فری میسن ایلومیناٹی کا پاکستان بھر میں یہ ایک نیا ہتھیار ہے۔ منیبہ مزاری نامی خاتون کا فتنہ ایک بہت بڑا اور بہت زبردست دھوکہ ہے کہ آج کل پاکستانی بھارتی سب جگہ اس دھوکے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پر پیسے کی بارش ہو رہی ہے جو کہ ڈالرز اور پاؤنڈز کی شکل میں ہے۔ اس کے لیکچرز چل رہے ہیں، دنیا بھر میں اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس فتنے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اس کا جاننا آپ سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس فراڈ اور اس فتنے کو دیکھ کر رو پڑے، اس کی اصلیت جان لیں۔ سب سے پہلے منیبہ کی اپنی کہانی سن لیں، پھر اس کی اصلیت بتاتے ہیں۔ منیبہ مزاری کے مطابق وہ ایک کنزرویٹو خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ہی زیادہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہو گئی ہے، یعنی 18 سال کی عمر۔ یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آگے چل کر اس پر ڈسکس کریں گے۔ منیبہ مزاری کے مطابق ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا اور حادثے کے وقت ان کا شوہر کار سے کود گیا، مگر منیبہ مزاری اس حادثے کا شکار ہو گئیں، مگر اس حادثے میں وہ اپنا آدھا جسم گنوا بیٹھی اور زندگی تباہ ہو گئی۔ منیبہ مزاری کے مطابق ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے اور کوئی میری مدد کو نہ آیا، میری زندگی برباد ہو گئی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور میں اپنے خاوند کے لیے بھی ناکارہ ہو گئی اور کسی کام کی نہیں رہی تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ ہے منیبہ مزاری کی اپنی بتائی ہوئی جھوٹی کہانی جو وہ ہر جگہ کر سناتی ہے اور لوگ روتے ہیں۔ اس پر ڈالرز اور پاؤنڈز کی بارش ہوتی ہے۔ ایلومیناٹی اور فری میسنز کے ہاں یہ ہیرو بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی تقریر وہ ہر فورم پر کرتی ہے اور ہال میں موجود لوگ اس پر کافی افسردہ ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پیچھے سے منیبہ کا اکاؤنٹ بھرتا جا رہا ہے۔ آخر کچھ تو وجہ ہے کہ بھارت میں بڑے بڑے میگزینز اس کے بڑے بڑے انٹرویوز چھاپتے ہیں، اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہر طرح کے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو امن کی سفیر تک بنا دیا گیا۔ مختلف کارپوریٹ ادارے اور بہت زیادہ لوگ اس کو اپنا ایمبیسڈر تک بنا چکے ہیں، اور آج کل چغتائی لیگ کی کمیونٹی سوشل رسپانسبلٹی کی انچارج بھی اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس فتنے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ دوستو منیبہ کی شادی ہوئی تھی سن 2005 میں۔ یہ کہتی ہے 18 سال کی بہت چھوٹی ایج میں شادی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اور نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی پروموٹ کرتی ہے کہ یعنی جلدی عمر میں شادیاں، یاد رکھیں کہ آج کل جتنی بھی بربادی ہے یہ سب لیٹ شادی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کی شادی ہوئی تھی ایئر فورس کے ایک پائلٹ سے اور وہ فائٹر پائلٹ تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ایئر فورس تمام پاکستان کی فورسز میں سب سے زیادہ ایکٹیو ایلیٹ فورس ہے اور ایلیٹ فائٹر پائلٹ سب سے زیادہ مشہور ہے، یعنی زندگی کے ہر طرح کے فیصلے میں بھی۔ سن 2008 کی بات ہے کہ کوئٹہ سے اپنے آبائی گھر جا رہی تھی، جیکب آباد کے قریب ان کی کار کی ٹکر ہوتی ہے ایک گدھا گاڑی سے اور دونوں زخمی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور سیکنڈ سیٹر کو زیادہ چوٹیں لگتی ہیں۔ منیبہ مزاری نے کوئی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، اس لیے منیبہ مزاری زیادہ زخمی ہوئی، اس کے شوہر بھی زخمی ہو گئے۔ باوجود زخمی ہونے کے ان کے خاوند نے ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی بیوی کی خدمت کی، یہ ساری جگہ جا جا کر کہتی ہے ڈالرز بٹورنے کے لیے کہ دنیا نے میرے شوہر کو پہچانا ہی نہیں ہے، میرے شوہر نے حادثے کے وقت چھلانگ لگا دی تھی، یعنی جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوگا تو کیا اس کے شوہر کے اندر ٹارزن کی روح آ گئی جو وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر خود کود گیا۔ دوستو ایک جگہ جب اس کو ڈالرز نہیں ملے تو اس نے پی ٹی وی کے اوپر اس کو بلایا گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میرا خاوند بہت اچھا ہے اور اس نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا اور میرا بہت ساتھ دیا، لیکن جب ڈالرز اور پاؤنڈز کی بعد میں بارش ہوئی تو اس نے اپنا فوراً بیان بدل لیا۔ ایئر فورس کے اندر تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں بشمول علاج کے، اور وہ بھی اچھے سے اچھے علاج کی، لیکن ان کے شوہر نے ان کا علاج سرکاری ہاسپٹل
اور ملٹری ہاسپٹل کے بجائے آغا خان ہاسپٹل سے کروایا اور اپنی تمام جمع پونجی ان کے علاج کے اوپر لگا دی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ڈاکٹرز نے ان کو ویل چیئر پر رکھنے کے باوجود ایک خوشخبری دی کہ آپ بچے پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے خاوند نے سب سے بڑی قربانی دی۔ ان کے خاوند نے کہا کیونکہ تم معذور ہو چکی ہو اس لیے میں تمہیں کسی زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایسے خاوند آپ سوچیں کہاں ملتے ہیں؟ ایسے خاوند کی تو آپ کو ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا اور اس کے بجائے ہم کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ سن 2011 میں ان لوگوں نے ایک بچے کو گود لے لیا۔ شوہر نے اتنا تعاون کیا، اس کے شوہر نے کہا کہ تم خود کو مصروف رکھنے کے لیے سوشل ورک سٹارٹ کر دو۔ اور دوستوں یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی، جب ایلومیناٹی اور فری میسنز کی اس پر نظر پڑ گئی۔ سوشل کام کرتے کرتے لوگوں نے اسے ہائی جیک کر لیا اور اصل مقصد تھا پاکستان کی ایئر فورس کو بدنام کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنا، بالکل وہی پیٹرن جو کہ شرمین عبید چونائے کا تھا، یعنی پاکستان کی عورت کو مظلوم دکھانا اور دنیا بھر سے آسکر ایوارڈز لینا۔ سفارتکاروں اور ڈپلومیٹس کی ملاقاتیں اور غیر ملکیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات تک جا پہنچے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وزارت دفاع کے کوئی بھی ملازم کو، چاہے وہ ایئر فورس کا ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور دوسرے ادارے کا، ان کو غیر ملکیوں سے ملاقاتیں اور کسی بھی ملک کے سفارت خانے اور کسی بھی NGO سے رابطہ رکھنا ایک بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے۔ منیبہ مزاری اور ان کے شوہر خرم شہزاد جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بھی اس طرح کی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ عام پاکستانی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو باقی تو دور کی بات ہے۔ خرم شہزاد جو کہ اس کے شوہر تھے، انہوں نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن تب تک فری میسنز اور ایلومیناٹی کے ایجنڈے پر یہ آ چکی تھی۔ اسے ڈالرز اور پاؤنڈ نظر آ رہے تھے۔ اسے بڑی روکنے کی کوشش کی۔ سن 2014 میں منیبہ مزاری نے گود لیے ہوئے بیٹے کو لے کر خرم شہزاد کا گھر چھوڑ دیا اور 6 ماہ بعد سن 2015 میں اس سے طلاق لے لی۔ 2015 میں کورٹ نے منیبہ مزاری اور خرم شہزاد کی شادی کی تحلیل کا حکم دے دیا۔ منیبہ ہر شو میں کہتی رہی کہ میں نے بچہ گود لیا، جبکہ بچہ میاں بیوی نے گود لیا۔ منیبہ کہتی ہے کہ مجھے میرے اپنے چھوڑ گئے، حالانکہ منیبہ کا علاج اور علاج کے بعد اس کی دیکھ بھال بہترین اداروں اور ڈاکٹر سے کروائی گئی۔ ان کے شوہر خرم شہزاد نے ان کے لیے ہر طرح کے بندوبست کیے کہ ان کا وزن نہ بڑھے، ہر طرح کے ٹریٹمنٹ کروائے۔ آج جو یہ منیبہ کا فیس اور ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے ان کے خاوند کی مہربانی ہے، ورنہ بیماری کے بعد آپ کو کوئی اس طرح نظر آ سکتا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ منیبہ کے سابق شوہر خرم شہزاد نے ان پر 1 کروڑ ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سابق اہلیہ انہیں دنیا بھر میں بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ یہاں بھی بالکل وہی ہوا جو پاکستان کے عدالتی نظاموں میں ہوتا ہے، کوئی انصاف نہیں کرتا۔ اب بتائیں اس میں ایئر فورس اس میں ان کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ ایک پرسنل اور گھریلو مسئلہ ہے جس میں NGOز اور ساری چیزیں انوالو ہیں۔ ایئر فورس اس میں کیا کرتی؟ ایئر فورس کسی کے ذاتی کام میں تو مداخلت نہیں کرتی۔ ایلومیناٹی نے اس کو کیش کرایا اور اس کو وہی ایجنڈا دیا جو دنیا بھر میں ان کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایئر فورس کو بدنام کریں، ہر جگہ جا جا کر یہ کہانی سناتی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک فائٹر پائلٹ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اب بدنام کون ہوتا ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس۔ اس کے خاوند نے دن رات ایک کیا، مگر جب یہ ہتھے چڑھی ایلومیناٹی کے اور دوسری NGOز کے تو اس کے ذریعے ایلومیناٹی نے پاکستان کی ایئر فورس کو جگہ جگہ بدنام کیا کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ایسے ہوتے ہیں اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ویسے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس رام کہانی کو جو یہ ہر جگہ سناتی ہے، کیش کراتی گئی، آج حالت یہ ہے کہ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں اس کو پروموٹ کرتی ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کا مقصد ہے پاکستان کو بدنام کرنا، اور ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے دجال کا ساتھ جو دے گا اس پر وہ انعامات کی بارش کرے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اس پر تنگی ہوگی، مگر تنگی ہی حق ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج اس عورت کو پاکستان میں عورت راج کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں جاتی ہے پاکستان کو بدنام کرتی ہے اور ڈالرز اور پاؤنڈز کی اس پر بارش ہوتی ہے۔ ایئر فورس کو بدنام کرتی ہے تو چیکس اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ کروڑ پتی سے ارب پتی کا سفر اس کا بہت تیزی کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ یہ خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں ایموشن کے طور پر کیش کروایا جاتا ہے۔ وہی عورت راج اور وہی مظلوم پن۔ سب کو میسج دیا جاتا ہے کہ خاوندوں سے طلاقیں لو، بچے گود میں لو اور اپنی زندگی خود گزارو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کامیاب میرجز کی آپ کو مثال نہیں ملتی، جبکہ جو شادیاں ٹوٹتی ہیں یا جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو عورت راج سامنے آتا ہے اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہ ہے دجال کا فتنہ، اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ عورت ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس کو بدنام کرنا اس کا سب سے بڑا موٹیو ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی وکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔